ہر ایک آدمی کی خواہش ہے کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہمیں جنت نصیب ہو جائے. سب کی خواہش ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو بولو پھر، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ سب بھر لیں. سب کی خواہش ہے کہ ہم دنیا میں بڑھیا عزت و شہرت اور کامیابی والی زندگی گزارے، اور آخرت میں جب ہمارا حساب کتاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت بھیج دے. تو میرے محترم، ایسے ملنے والی جنت نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث پاک میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جبریل جنت کو دیکھ کے آؤ جا کے. فرمایا جنت کو جاؤ دیکھ کے آؤ جا کے. تو حضرت جبریل جنت کو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ تمام مشکلوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے. یعنی دائرہ بنا دیا جائے کسی چیز کے راؤنڈ. اس مسجد کے باہر ایک دائرہ بنا دیا جائے، کئی لکیریں گولا مار دیا جائے کہ ان لکیروں کو پار کرو گے تبھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہو، ان لکیروں کو پار کرو گے تبھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہو. تو جنت کے ارد گرد بہت ساری دائرے بنا دیے گئے. وہ کس چیز کے دائرے؟ 5 ٹائم نمازوں کے دائرے ہیں. اور مشکلوں سے ڈھانپ دیا گیا، جنت کو مشکلوں سے ڈھانپ دیا گیا کہ نمازوں کی پابندی ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، اور نیک عمل ہے دنیا میں، اور تمام طرح کی برائیوں سے بچنا ہے. اور اسی طریقے سے محلے اور پڑوس والوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. یہ تمام سارے دائرے کھینچ دیے گئے جہنم کے گرد. تو جبریل علیہ السلام جب جنت کو دیکھ کر کے آئے تو فرمانے لگے، یا اللہ تیری جنت ہے بڑی خوبصورت، لیکن اس میں اتنی پابندیاں ہیں کہ شاید ہی کوئی جنت پہنچنے میں کامیاب ہوگا، شاید ہی کوئی جنت پہنچنے میں کامیاب ہوگا. اور اس سے پہلے مرتبہ ایک بار اور گئے تھے تو جنت کو جب دیکھا جبریل علیہ السلام نے تو اتنی زیادہ خوبصورت لگی، اتنی زیادہ اس میں آرائش ہیں، اتنی زیادہ آرام ہیں کہ فرماتے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو راتوں دن ایک نہ کر دے جنت میں جانے کے لیے. اتنے آرام ہے جنت میں، اتنے آرام ہے جنت میں. چند جھلکیں آپ کو میں بتا دوں جنت میں کیا کیا آرام ہے. جنت ایسے ڈیزائن دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن دیا ہے جنت کو کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی کسی کے پیچھے نہیں بیٹھا ہوگا. آج دنیا میں گھر ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے پیچھے ان کا گھر ہے، ایسے نہیں ہوگا. یعنی کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، سب سینٹر میں ہوں گے، آمنے سامنے. اور جنتی اپنے تختوں پر مسند نشین ہوں گے. اور وہ تخت بھی کس چیز کا ہوگا؟ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا. آج تم جس چیز کے لیے ترستے ہو، آج تم جس چیز کے لیے مرتے ہو، میرے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری خواہشوں کو پورا کر دے گا جنت دے کر کے. اس میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جس کے لیے آج تم دنیا میں ترستے ہو، جس کے لیے آج تم دنیا میں مرتے ہو. جنت میں طرح طرح کے پھل ہوں گے اور کھانے کا اتنا اچھا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ بندے کے ذہن میں خیال آئے گا کہ آج ہم گوشت کھائیں.
آج ہم گوشت کھائیں. فرمایا گیا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی وہ سوچے گا ویسے ہی اس کے سامنے بھنا ہوا گوشت تخت میں حاضر ہو جائے گا. کون ہے سبحان اللہ یار، اتنی اچھی پیاری بات. جیسے سوچے گا ویسے ہی اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. پھلوں کے پیڑ اس کے تخت کے پاس لٹک کے آ جائیں گے کہ وہ توڑ کے کھا لے. اچھا آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر دنیا میں کھانا کھا بھی لیا جائے تو قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، باتھ روم جانا پڑتا ہے. سمجھیں آپ اس بات کو، باتھ روم جانا پڑتا ہے. لیکن جنت میں یہ بھی مصیبت نہیں ہوگی. فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ جنتی کو ایک ڈکار آئے گی جس کی خوشبو مسک و عنبر جیسی ہوگی، اور سارا کا سارا جو کھایا ہوگا وہ ہضم ہو جائے گا. وہ باتھ روم بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دل ہو گیا آج یہاں سے کہیں جانے کے لیے ہمیں سواری کی غرض ہوتی ہے، سواری کی تلاش ہوتی ہے، سواری کے بنا ہم نہیں جا سکتے، سواری کے بنا ہم نہیں جا سکتے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. آپ سوچیں گے اور آپ کا تخت خود بخود اٹھ کے چل دے گا. یعنی چل کیا دے گا، ہوا میں وہ چلے گا، اور جہاں آپ کو جانا ہوگا وہاں پہنچ جائے گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اور جنت میں باغ ہوں گے اور باغوں کے بیچ سے دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی. آج تم جس چیز کے لیے پریشان ہو وہ ساری کی ساری خواہشیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پوری کر دے گا. لیکن پوری کرے گا اس کی جس نے دنیا میں روزہ رکھا ہوگا. بھائی جو کھانے کا مزہ روزے دار کو شام کو افطار کے وقت ملتا ہے، وہ دن بھر جو چر رہا ہے، یہو کھا رہا یہو دکان میں پڑیا وہو، اس کو کیا مزہ ملے گا؟ مزہ تو اس کو ملتا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے. تو فرمایا گیا جو آدمی دنیا میں روزہ رکھے گا اس کا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار جنت میں اس کی ہوگی. سمجھ آ رہی بات کی؟ بھاری بات کہہ دی کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی دنیا میں جب آپ روزہ رکھیں گے، روزہ سے مراد یہ کہ آپ برائیوں سے بچیں گے، لالچ، لپٹ، ہرس اور یہ جو جتنے بھی حسد ہے، بغض ہے، اور بھائیوں کا حق مارنا ہے، اور ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے بچیں گے، اور جو ہے نمازوں کی پابندی ہوگی، شریعت مطہرہ کی پابندی ہوگی. پورے طریقے سے جب آپ شریعت پہ چلیں گے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک دنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنی مرضی سے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنی مرضی سے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ معاشرے میں رہ نہیں سکتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی بات ہو گئی سوچنے والی کہ قاری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے؟ آپ ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو اگر جو ہے سو کر کے اٹھنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے پر اٹھنا ہوگا. آپ کو جینا ہے تو رسول کریم کی زندگی کو دیکھ کے جینا ہوگا. آپ کو کھانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے کو دیکھ کے آپ کو کھانا ہوگا، سنت کے مطابق آپ کو کھانا ہوگا. آپ کو جو زندگی گزارنی ہے تو حضور کے راستے پر گزارنی ہے، تب جا کر کے وہ شریعت والی زندگی ہوگی، تب جا کر کے وہ رسول والی زندگی ہوگی، تب جا کر کے اللہ کے فرمان کے مطابق وہ زندگی ہوگی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. اپنی مرضی سے نہیں. جب ہم دنیا میں روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نعمت میں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. اور دوزخ حضرت جبریل کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ اب دوزخ کا ذرا سا نظارہ کر کے آؤ. تو جبریل علیہ السلام گئے، دوزخ کو دیکھا، بڑا عذاب ہے، طرح طرح کے عذاب ہیں، پیپ بہ رہا ہے، سانپ اور بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، برف کا عذاب الگ ہے، تمام طرح کے عذاب ہیں. دیکھ کے واپس آ گئے، یا اللہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جو گناہ کرے گا اور جہنم کے لیے جانے کی تیاری کرے گا؟ کوئی بندہ ہوگا؟ یعنی کون ایسی مصیبت کو مول لے گا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اب جہنم کو دیکھ کے آؤ جا کے. تو جبریل علیہ السلام گئے تو تمام آرائشوں سے اس کو ڈھانپ دیا گیا، یعنی تمام آرام سے، عیاشیوں سے، فحاشیوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا گیا. آج کس کو برائی اچھی نہیں لگتی بتائے؟ آپ ویسے تو زبان سے کہیں گے کہ مولانا برائی کہیں کا اچھی لگی، لیکن آپ کا ذہن اسی میں لگا رہتا ہے، آپ کا دل اسی میں مغلوب ہو جاتا ہے، آپ کا دل اسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جب ویڈیو میں، آپ جب ٹی وی میں جو ہے گندی تصاویر اور یہ پکچریں دیکھتے ہیں، بتاؤ اگر آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اسے منع نہیں کرتے، بلکہ اس سے حظ نفس کو مزہ حاصل کرتے ہیں. بتاؤ نماز چھوڑنے کے ٹائم کبھی آپ کے دل نے یہ گوارا کیا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ہم نہ کریں اور ہم نماز پڑھنے جا کے؟ آپ بتاؤ یہ تمام گناہ والے جو کام ہوتے ہیں آج کون نہیں جانتا یہ گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. پھر میرے محترم جبریل امین آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے، یا اللہ اب کوئی شاید ہی ایسا باقی ہوگا جو جہنم میں جانے سے بچ جائے. یعنی اتنی آرائش رکھ دی گئی، سب کوئی پھسل کے چلا جائے. بھائی رات کو آرام سے نیند پوری کر لو مزے کے ساتھ، فجر بستر میں سوتے سوتے ہو جائے، اور دن میں جوہر کے ٹائم کٹیا لگا کے بیٹھے رہو، ایک دو کسٹمر اور آ جائیں، ایک آٹھ گراہک آ جائے، تھوڑا پیسہ مل جائے. خیال ہی نہیں رہا تمہیں، خیال ہی نہیں رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، ہم یہ نماز چھوڑ رہے ہیں. بہت یہ سمجھ آ رہی بات کی؟ خیر تو ہر کوئی سلپ ہو کے پہنچ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی. خیر وقت قلیل ہے، اسی ٹاپک پہ اگلے جمعہ گفتگو ہوگی. وما توفیق اللہ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب.